بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارے اردو کی طرف سے حاضر ہیں اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال. اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت محترم جناب افتخار عارف صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جس پر پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے. آپ جانتے ہیں فاروقی صاحب کے ایک مضمون کے حوالے سے ہم چند باتیں جو شاعری پہ انہوں نے کی ہیں اس ریفرنس سے آپ کے ساتھ جو آپ کا خیال ہے اور نقطہ نظر ہے اس پر بات کر رہے ہیں. ایک بات اسی مضمون میں ایک فاروقی صاحب نے یہ بھی کی ہے کہ جو قافیہ ہے اس کا تعلق معنی کے ساتھ بھی ہے، اس لیے سوچ کر قافیہ لانا شاعری میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو اس اعتراض کے پس منظر میں بھی یا اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو بہت آیا کہ شعراء جو ہیں غزل کے، ان کے قافیے وہ لکھ لیتے ہیں، پہلے سے مضمون ذہن میں ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ اس طرف کو چل نکلتے ہیں. تو یہ سارے جو اعتراضات ہیں ان کے بعد جب فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سوچ کر قافیہ لکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس سر کس تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے؟ جی وہ بالکل درست بات کہی فاروق صاحب نے کہ دیکھیے کوئی جو اصولی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شاعری کے سلسلے میں اس طرح کی قدغنیں اور اس کی تحریر ممکن نہیں ہے جیسے کسی فارمولے پہ نہیں لگایا جا سکتا. جی ہاں، مثلا اب یہ ایک بہت ہی عام سا شعر ہے، عام ان معنی میں بہت مشہور شعر ہے کہ کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر، یہ قافیہ پیمائی کر کے تو دیکھو. سبب ناصر نے اپنے زمانے میں بہت عمدہ اور اعلیٰ پائے کی غزل کہی اور غزل کی تجدید میں سرنو اس کے وقار کو بحال کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور سمجھیے قیام پاکستان کے بعد کی جو نسل ہے اس کے وہ شاید میرے نزدیک سب سے بڑے غزل کہنے والے تھے صفحے اول میں. اچھا، تو وہ جو یہ بات کہہ رہے تھے وہ اسی اعتراضات کی روشنی میں انہوں نے قافیہ پیمائی باغین میں کہی تھی بات کہ جو غزل پر اعتراضات وارد کیے جاتے تھے کہ یہ نیم وحشی صرف سخن ہے اور اس میں تکرار ہوتی ہے مضامین کی اور اس میں زمینیں وغیرہ وغیرہ، تو اسی کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ صرف یہ بات تو قافیہ جو ہے لکھ کے ابھی آپ دیکھیے اب تو کیا خیر سے میں نے فارسی میں بھی دیکھا کہ فارسی میں تو باقاعدہ قافیے کی کتابیں ملتی ہیں جس میں قوافی درج ہوتے ہیں اور اردو میں بھی الحمدللہ اب شروع ہو گئی ہیں میں سنتا ہوں کہ اچھا یہی کام پہلے اساتذہ کرتے تھے جو استاد شاعر تھے، ان کا بڑا رول ہے. اور وہ ہمیں جب سکھائے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے لکھ لو آر پار آر بار پار تار پار سار اس طرح سے لکھ لو اور قافیہ بناتے کیسے ہیں یہ سب سکھایا جاتا تھا. تو سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ یعنی غالب نہیں ہوتے کہ 25 برس سے پہلے سارا کام بھگتا لیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب دوسرے شروع کرتے ہیں اس وقت تک وہ ختم کر چکے تھے جو کام انہیں کرنا تھا. تو مطلب اصول کوئی جسے کہتے ہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ویسے بھی جو بڑا لیکن جو قافیہ جو ہے یہ بعض اوقات سجھاتا ہے اور آپ کو غور کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اچھا بھائی اس میں کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس میں کیا اور کیا. جب آپ غزل کہہ رہے ہوتے، خاص طور پر جب آپ غزل کہہ رہے ہوتے ہیں تو غزل میں ردیف بھی، زمین بھی معنی رکھتی ہے اور بعض اوقات یعنی ہم تو زمینوں پہ بھی ناز کرتے ہیں ہمارے دوست کہ ہم نے زمین نکالی اور
فضا بناتے ہیں اس پہ. نہ ایک ہنر تو نہیں ہے غزل کا, کبھی فضا بناتے ہیں, کبھی زمین نکالتے ہیں, کبھی قوافی مشکل کر کے لکھتے ہیں, اور یہ سب کام ہوتا ہے. خود کو مشکل میں ڈال کے پھر اس سے نکل کے دکھاتے ہیں. جی ہاں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ طرح میں پہلے میرے بچپن میں ایک چیز ہوتی تھی, گلدستے. یہ میں آپ تو جانتے ہیں, میں نوجوان سن رہے ہوں گے, بچے پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے مشاعرہ ہوا اور ایک مصرع طرح دے دیا گیا. اب وہ اس بعد میں جب مشاعرہ ختم ہوتا تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے چھپتے تھے کہ برمکان نواب سعادت علی خان بتاریخ یہ فلاں اور مصرع طرح یہ, اور تمام جو پورے مشاعرے میں جو غزلیں پڑھی جاتی تھی ان کے منتخب اشعار دے دیے جاتے تھے, اور یہ بھی گلدستہ مرتب کرنے والا لکھ دیتا تھا کہ اور حاصل مشاعرہ فلاں صاحب کا یہ شعر ہوا. اچھا, مجھ کو جب میں اسکول کا طالب علم تھا تو میرے نانا مرحوم جو تھے وہ ردی کی کتابوں میں گلدستے لے آتے تھے, اور میں بیت بازی میں شریک ہوتا تھا. تو اس میں مجھے مات دینے کے لیے ایک ہی حرف کے بہت سے شعر یاد تھے. اچھا, مجھے غزل مثلا یہ کہ اگتی ہے جائے سبزہ کنگھی میرے چمن میں, نالے سے بلبلوں کے گل تنگ آ کے بولے, یا یہ رہیں چمن میں یا ہم رہیں چمن میں. اور دامن کو چاک کر کے رسوا ہوئی ہے کیا کیا, تھی عصمت زلیخا یوسف کے پیراہن وغیرہ. اب فرض کیجئے کہ میں نے 10 شعر 20 شعر لگاتار تابڑ توڑ نون پہ ختم کیے, تو جو اچھا اس زمانے میں شعر کی داد سے زیادہ مات اس پہ پہاڑ پہ آ گیا اور سواد پہ توڑ دیا, اور شین کے 4 شعر توڑ دیے. آتا ہے داغے حسرت دل کا شواریات, مجھ سے میرے گناہ کا اظہار اے خدا نہ مانگ, گر تجھ کو ہے یقین اجابت دعا نہ مانگ, یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ. اچھا, اب جو بند مقابل ہوتا تھا اس کے جسے کہتے ہیں چھکے چھوٹ جاتے, اور کتنے لائے گا گاف کے, کتنے لائے گا کتنے, یہ وہ یعنی تیاری ہوتی تھی. اور نانا ہمارے سویرے سے بیچارے لال نیلی پیلی پنسلوں سے نشان لگاتے کہ یہ ادھر حاشیے میں کہ یہ اچھا شعر ہے یہ خراب شعر ہے. تو خیر, تو یہ قافیہ جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور دیکھیے کہ آپ کہاں سے وہ جو پہلے میں نے کہیں دیکھا حافظ کی اس کے بارے میں تو اب کوئی شو ہی نہیں ہے کہ حافظ فارسی کے سب سے بڑے شاعر ہیں, یعنی ان کے جو 5 بڑے شاعر ہیں کہ فردوسی اور سعدی اور خیام اور رومی, اور یہ الگ سے ہمارے بچپن میں ہم نے کوئی نہیں معلوم, ہم نے کسی کو رٹا ہوا تھا اور کہ درشیر ستن پیمبر آنند, درشیر ستن پیمبر آنند ہر چند قلعہ نبی آبادی, فردوسیو ابیاتو قصیدو غزل را فردوسیو انوریو سعدی. تو کسی نے پوچھا کہ اور حافظ, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خدائے سخن تھا, پیغمبر نہیں تھا, وہ تو خدائے سخن تھا. 5واں تو وہی بنتا ہے نا. تو مجنون صاحب نے غالباً لکھا کہ اور اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے, ہم اسے میر کہتے ہیں, یہ انہوں نے لکھا. اب دیکھیے حافظ کی بیشتر غزلیں, فرض کیجیے مجھے اپنی یادداشت پہ اتنا بھروسہ نہیں رہا, میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ بیشتر غزلیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی کی زمین میں لکھی گئی ہیں, یعنی فرض کیجیے 10% بھی لکھی گئی ہیں, تو یہ بھی کافی ہے. تو ہمارے ہاں اساتذہ نے جو اب میر کی زمین میں غالب کے یہاں شعر, میں ابھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے قیام کے بعد ریڈیو پاکستان میں مشاعرہ ذوالفقار علی بخاری صاحب کراتے تھے مصرع طرح دیکھ کر. اب
تو میں دیکھتا ہوں کہ باقی صدیقی کی بھی غزل ہے، اور محبوب خزاں کی بھی غزل ہے، فراز کی بھی غزل ہے، شہزاد بھائی کی بھی غزل ہے، ناصر کی بھی غزل ہے، اسی زمین میں اشعار لکھے ہوئے ہیں. تو اچھا اب جب ہیں تو یعنی یہ کہ بیاباں کیے ہوئے اور زندہ کیے ہوئے اور کوچہ جانا کیے ہوئے اور مثلا پریشان کیے ہوئے جو ہے یہ سب لکھا جائے گا. تو اور سچی بات یہ کہ بعض اوقات شروع میں جب ہم شعر کہتے ہیں تو ہم یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب شعر کہنا شروع کیے تو میں ادھر ادھر نکل جاتا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں 7 شعر سے زیادہ غزل میں نے نہیں لکھے، اس لیے کہ جتنی دیر قافیے مجھے حافظے میں ہوں بس وہ میں نے جو مضمون لکھا وہ میں نے لکھ لیا، باقی میں نے قافیہ ڈھونڈا نہیں. یعنی جیسے کیسے ڈھونڈنا قافیہ. اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کی داد دی جاتی تھی، تلاش کی داد دی جاتی تھی کہ اس نے یہ قافیہ تلاش کیا، ایسا ہی تو اس کی داد دی جاتی تھی. اور وہ آپ سلیقے سے لے آئے کہیں سے، لکھ لیں، قافیہ لکھ دیں. ہمارے ہاں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل قافیے رکھ لیتے ہیں اور اس میں اپنا زور بیان دکھاتے ہیں. جو زور بیان تو آ جاتا ہے، شاعری نکل جاتی ہے. وہ جیسے وہ آپ نے کہا پہلے بھی کہ وہ جگہ چونکہ شعر میں تھوڑی ہوتی ہے تو اب ایک شعر رکھیں گے تو دوسری نکل جائے گی، تو اس لیے ضروری چیز ہی رکھنی چاہیے. اچھا اب کوئی مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قافیہ اصل میں تو سر امکان ہے، میرا خیال جو ہے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے بات کی، کہ جو ردیف ہے اس کے ساتھ وہی قافیہ جب دوسرے ردیف کے ساتھ جائے گا تو وہاں پہ امکانات اور ہیں. جی ہاں، وہ لفظ جب دوسرے کسی لفظ کے ساتھ جڑے گا بالکل اس کی صوت مختلف وہاں پہ ہوگی، اس کی نشست مختلف ہے، وہاں پہ معنی کا امکان اور ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مسئلے کا جو دروبست ہوتا ہے، جو زمین ہوتی ہے، بعض لفظ کھپ ہی نہیں سکتا وہاں سے. مطلب اب مر گیا کی جگہ مر چلے اگر آتا ہے تو اب مر کا تو قصور نہیں ہے، وہ گیا کے ساتھ اور ہے اور چلے کے ساتھ اور ہے. ایک ہی حرف ہے، ایک ہی لفظ ہے جو کسی جگہ اور معنی میں ہو رہا ہے. اور مر بھی ابھی تو کہیں مر بھی. جی ہاں، ہمارے عسکری صاحب نے بات لکھی کہ اردو شاعر جو ہے وہ افعال سے ڈرتا ہے، افعال کا مثال. جی بالکل. اچھا اب جب کنکریٹ زمین لانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ مثلا میں نے آمدن ایسا نہیں کیا، لیکن کسی نے اشفاق حسین نے مجھ پہ ایک مضمون لکھا اور کہا کہ میں نے جو نہیں کا قافیہ ہے، یعنی نہیں، یہ میں نے اتنی دفعہ استعمال کیا. میں نے ہاں یہ تو ہے. خود میں نے ایک بات محسوس کی کہ میں کسی ایک صوت کی اسیر ہو جاتا ہوں، اور ایک زمانے میں نے تا جو ہے دولت نہیں ملنے والی، عقیدت نہیں ہوگی ہم سے، بیعت نہیں ہونے والی، بشارت سے ڈرے ہم وغیرہ، یہ سب میں نے لکھے. ابھی پچھلے دنوں جو آخری غزلیں تھیں وہ سب بے کی تھیں. ایسے تب کم والے جو ہیں وہ کب آپ جب شب. جی وہ اب کیا صوت جو ہے وہ آپ کو یعنی مجھے ہارن کرتی ہے، مجھے گھیرتی ہے اور مجھے اس کی طرف لے جاتی. اچھا اب جب وہ ہوتی ہے، اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے غصے کو زیادہ شائستہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی کفدر دہن نہیں ہوتا اور آواز بہت زیادہ کرنے کی بجائے بلند نہیں کرتا، زندگی میں بھی نہیں کرتا ہوں اور شعر میں بھی نہیں کرتا. تو سب شاعر اپنی طرح دیکھیے، مثلا کوئی ہمارے فیض صاحب ہیں، وہ تو انقلاب ایسے کتنی محبت سے لاتے ہیں. اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ پہلا ایسے بھی آتا ہے. ہاں انقلاب ایسے بھی آتا ہے. یعنی مثلا ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے، ناظم حکمت، پیبلو نیرودا،
مثلا مایاکافسکی، یعنی احمد شاملو، آپ ان کی شاعری آپ پڑھ کے دیکھیے تو معلوم غصے میں ہیں بہت. خود مخدوم، سردار، کیفی، ان کو آپ دیکھیے، ان کے مقابلے میں فیض صاحب کو دیکھیے، ملائم ہے نا، نرمی، مٹھاس، دھیما پن، متانت، کوئی نا امید تو نہیں، ناکامی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام، کوئی جیسے چلے چلو کہ وہ نجات دید اور دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ہم جو تاریک راہوں میں مارے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آواز بلند ہوئی ہو، ہم دار کی سرد ٹہنی پہ وارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، یہ رات اس درد کا شجر ہے جو تجھ سے مجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے. پوری آپ نظمیں پڑھ جائیے، غزلیں پڑھ جائیے، میٹھے مدھر سرس جسے ہم کہتے ہیں، رسان رسان، اور سب سے یعنی علامت یہ فروری کا مہینہ ہے، یہ تو ان کا مہینہ ہے، یہ تو سمجھیے دیکھیے نا. اور یعنی یاد بہت آتے ہیں. تو فیض کی کافی بھی ہے جی، فیض کی کافیوں پر بھی وہ بھی بہت سلیقہ ہے، فیض کے پاس بھی کافیے کا. جی ہاں، جی ہاں، دیکھیے انہوں نے وہ پرانے قافیے بہت لکھے ہیں، اور جو ان کی غزلیں ہیں خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ کوئی انہوں نے جنہیں آپ کہتے ہیں ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے. اچھا، اب یہ سب ایسے دیکھیے بہت کم لوگوں کو یہ آرزو صاحب کی بھی زمین ہے. اور میں نے اس میں شعر دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے آغاز رکھی ایک صاحب ہوتے کہ یہ جو فیض صاحب کی تو غزل ہے سارے سخن ہمارے ہیں، ان کی غزل ہے کہ چاند اس کا ہے اس کے تارے ہیں. ایسے ہی پڑھتے تھے وہ بزرگ تھے ہمارے محلے میں رہتے وزیر گنج میں. چاند اس کا ہے اس کے تارے ہیں، جس نے گیسو شب سنوارے ہیں، جانو دل نظر معصیت کر کے کہ زباں سے کہیں تمہارے ہیں. اچھا یہ اچھا، اب فیض صاحب تو بہت ہی صاحب مطالعہ آدمی تھے، اور پورے بر صغیر کی شاعری ان کے پیش نظر تھی. نوجوانی سے وہ یعنی دیکھ رہے تھے اور بہت پڑھتے تھے. بالکل ہمارے شاعر تو خیر سے پڑھتے بہت زیادہ ہیں مگر نظر نہیں آتا. لکھے پڑے ہیں، لکھتے زیادہ ہیں اور پڑھتے کم ہیں. تو نیا آدمی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ کی نظر اس پر ہے. یعنی یہ جن لوگوں کی ہم نے باتیں کی ان سے تو ظاہر ہے یہ ہنر ہم سیکھتے ہیں کہ قافیے کو کہاں رکھنا ہے، اس سے کیا آواز پیدا کرنی ہے، اس کو کس سلیقے کے ساتھ ردیف کے ساتھ کھپانا ہے، اور جو خود شعر مطلب دے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قافیے لاتے ہیں تو اس میں بھی معنی آفرینی کی کوشش ہے، یعنی اس میں نیا پن لانے کی کوشش تو ہے ہی، ہو جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. یعنی میں بہت سے شعر ایسے پڑھ سکتا ہوں جو اپنے یعنی بلا وجہ خفا ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے میں اس کو نقل نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض لفظ ایسے رکھے جاتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا اب وہ اس سے ایک مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اور ہاں کچھ نہ کچھ ظاہر جب لفظ لکھے ہوں گے، جی ہاں، اور ظاہر کچھ نہ کچھ شاعر باہنر بھی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، نکال لیتے ہیں. بہت سے شاعر ہیں جو نکال لیتے ہیں. اور کوئی تو مطلب فاروقی صاحب کی بات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شاعری کے میکانزم میں داخل ہے، اور اگر پہلے سے قافیہ سوچ کر شاعر، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس طرح زمین ہے قافیہ سجھائے آپ کو مضمون جو پہلے سے کہیں آپ کے ذہن میں ہو، اور وہ اس زمین کے جب بھی آپ غزل لکھنے کے، آپ غزل کے شاعر ہیں، آپ خود جب آپ غزل لکھنے بیٹھتے ہیں یا کوئی خیال آتا ہے غزل لکھنے کا، تو زمین تو قافیے کے بغیر نہیں آتی ہے نا.
زمین تو ردیف اور قافیے کے ساتھ آتی ہے، یعنی غیر مرتب لکھنے والے ہیں وہ ایک الگ ہے، وہ الگ ہے، اس میں بھی قافیہ تو ہے ہی، قافیہ تو ہے ہی. تو جب زمین آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو قافیہ آپ کا ساتھ آ جاتا ہے، بحر کے ساتھ آپ کا قافیہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی ترتیب سے جو بھی اس کے اوزان ہوں وہ جس جگہ پہ آپ نے رکھا ہے اس نشست پہ وہ آ گئے. اب ترتیب لفظوں کی جب ہوگی تو اس کا انتخاب آپ پر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے زمین سوچی ہے تو اس کا کوئی قافیہ رکھا ہے تو اس قافیے کی مناسبت سے قافیے ہوں گے. اچھا، اب جنہوں نے بھی غزل میں تجربات وغیرہ کرنے چاہے، 2 قافیے بنانے چاہے، 1 قافیہ چھوڑنا چاہا وغیرہ، سب الحمدللہ فلاپ ہو گئے، ہے نا؟ جتنے بھی تھے آزاد غزل اور اس طرح کے جو معاملات غزل جو ہے وہ سب اپنی جگہ، مغلوب غزل ساری جو ہے غزل وہی رہی کہ جو ہے حال مسکی مکن تغافل. جی، جو کتابیں طاق پر وہ وہیں دھری رہی، باقی سب چیزیں بدلتی ہیں، مگر جو حیات غزل کی جو فارم فارسی سے یا تشبیب کی شکل میں عربی میں موجود تھا وہ آپ، اچھا وہی ہے آپ کا معیار. مگر نہ کوئی اور نظم لکھ لیجئے، مثنوی لکھ لیجئے، کوئی منع تو نہیں کر رہا نا. اگر غزل لکھیں گے تو اسی میں لکھیں گے، اب اسی میں 7 شعر لکھیں گے، 5 شعر لکھیں گے، 11 شعر لکھیں گے، آپ لکھتے رہیے، اسی میں مضامین تسلسل کے ساتھ لکھیں گے. مثلا ہماری دوست ہیں وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ لدمیلا وسیلیوا، انہوں نے حالی پر کام کیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جدید غزل حالی سے شروع ہوئی، وہ کہتی ہیں. اچھا، وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ غزل مسلسل جو ہے، اور ہمارے آفتاب بھائی ڈاکٹر آفتاب احمد اور فیض صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، یہ ایک غزل مسلسل ہے نا. اور پھر دل طوافے کوئے ملامت کو پھر جی پھر ہے نا، تو اور آخر تک. اچھا، اب اسی کے قافیے دیکھیے. اب جب بھی آپ کوئی غزل لکھیں گے ان قوافی میں تو غالب کے یہ اشعار آپ کو کیا یاد نہیں آئیں گے؟ اگر شاعر ہے تو جی ہانٹ کریں گے، ہے نا، یہ تو پیچھا نہیں چھوڑتے نا، پیچھا نہیں چھوڑے، وہ یاد آئیں گے آپ کو، قافیہ یاد آئے گا اور کرے گا. اچھا، تو قافیہ سوچ کر لکھنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے. اور جو اچھا کوئی یعنی اس میں یعنی مذہبی اصطلاح ہے کہ اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ کوئی اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قافیہ ہے اور اس کو کیسے لکھے گا آدمی، خراب شاعر خراب کر دے گا. اچھا برا قافیہ نہیں ہوتا، یہ تو آپ جیسے لکھ رہے ہوتے ہیں. اگر شعر اگر بن گیا ہے تو اچھا ہو گیا قافیہ، اور اگر شعر نہیں بنا تو آپ کوئی اچھے سے اچھا لفظ بھی جو ہے وہ خراب کر دیں گے اس کو. ایسے تو بہت شکریہ سر. ایک اور اچھی بات جو ہے اس کی وضاحت آپ سے ہم نے لی اس بات پر، اور جو شاعر غزل پر جس طرح کے اعتراضات ہوتے رہے، بہت سی باتیں اس کے جواب میں بھی ہیں جو ظاہر ہے ان کے پاس. لیکن یہ بہرحال ہے کہ یعنی کسی نئی ترنگ میں یا نئی کسی دھن میں اپنے جو پہلے معاملات ہیں ان کو اس طرح رگید کے نہیں گزر جانا چاہیے کہ اس سے پہلے جو لوگ کرتے رہے شاید وہ کسی اور زمانے کے لوگ تھے یا کچھ اور کرتے رہے وہ. تو جی ہاں، ہمارے بالکل یہ دیکھیے جو اصول بنائے گئے یعنی اس میں آپ کوئی مثلا پہلے یہ تھا کہ بھئی ہر شعر ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، اب آپ کہتے ہیں نہیں مسلسل ہونا چاہیے. تو اب آپ نے یہ ایک اجتہاد کیا تو ودن دی حیات جو آپ کرنا چاہیں
وہ آپ کر لیجیے ایسے ہی. اور یہ تو شاعر پہ سر مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ بار جیسے آپ نے کہا کہ پھر دل پھر توافق ہوا، وہ پھر کہہ رہا ہے مجھے اس گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا، مجھے جو بھی دشمن جا ملا وہی پختہ کارے جفا، مجھے آپ کیوں نہ سمجھ سکے یہ تو اپنے دل سے ہی پوچھیے. ابھی مجھے مکالماتی غزل آپ نکال دیا. مکالماتی غزل یعنی یہ فارسی میں بھی ہے اور خود خسرو کے یہاں بھی ہے، اور آپ نے بھی یہاں تک ہمارے عظیم ہاشمی نے کہا کہ بھائی میں نے وغیرہ مگر انہوں نے اچھی غزل لکھی مکالماتی غزل. اچھا مکالماتی غزل کے فارمیٹ میں ہی ہے اسی میں ہے نا. تو اس کے حیت کی جو پابندیاں اساتذہ نے قائم کی تھی اس میں آپ لکھیے، کچھ اور لکھنا ہے کوئی اور حیت پہلے سے موجود حیت ہے، اسی میں سے جو ایک حیت ہے اس کو انہوں نے تسلسل کے ساتھ استعمال کر لیا. جی ہاں کیا تو اتنا ہی ہے نا، مطلب وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ہاں لیکن جس طرح سے شعر کے جو کرینے موجود تھے ان میں سے ایک کرینے کو آپ نے تسلسل کے ساتھ اختیار کر لیا، ایک اختصاص بن گیا. جی ہاں. ابھی دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، ایک ہی غزل ہے نا. جی ایک غزل ہے، میں نے شاید آپ سے ذکر کیا یا کس سے کہ طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری ہے، مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، یہ مطلع ہے نا. اور یہ آخر شعر ہے، اے شوق کی بےتابی کیا اس سے کہا تو نے، جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی. یعنی ایک ہی غزل میں دو طرح کے شعر ہیں. ایسے یعنی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں اور کہاں پہ جا کے ختم، چکی کی مشقت، اور ادھر یہ ہے کہ جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی. یعنی بالکل جسے آپ کہیے کہ بالکل دوسری طرف کا ایک شعر جو ہے وہ معاملہ بندی کے قریب ایسی. لیکن یہ اس پہ تو انہوں نے فرما دیا نا کہ طرفہ تماشا ہے ان کی طبیعت جو ایسا کرتی ہے. تو پہلے بتا چکے ہیں کہ چکی کی مشقت کے ساتھ یہ بھی ہم نے کرنا ہے. تو غزل کا شاعر جو ہے ایسا کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے. بہت نوازش سر آپ کی ایک بہت اچھی بات جو ہے آپ کے توسط سے ہمیں اور ملی، اور امید ہے یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.